الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج پوری دنیا جن حالات سے دوچار ہے، اگر ہم شرعی نقطۂ نظر سے ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے اس کا کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ میں سے ایک عذاب اور پکڑ ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور نہ جانے تمہاری کتنی کوتاہیوں کو، خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آج اس وقت تو پوری دنیا کورونا وائرس جیسی بیماری سے متاثر ہے اور پوری دنیا کے ایک بڑے رقبے کے اوپر لاک ڈاؤن کی وجہ سے انسانیت پریشان ہے. لوگ روٹی روزی سے محروم ہو گئے اور حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے لیے اپنے اہل و عیال اور گھر بار تک واپسی مشکل ہو چکی ہے. ایسے حالات کے اندر ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ دنیا کی وہ بڑی بڑی طاقتیں جنہیں اپنے اسباب اور وسائل پر، جنہیں اپنی سائنسی ترقیات پر بڑا ناز تھا، آج قدرت کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا. ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے سربراہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے یہ کہا کہ اب جو بھی ہوگا آسمان والا کرے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات کے اندر ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. اس کائنات کے اندر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. کورونا وائرس کی بیماری سے آج انسانیت دوچار ہے اور پریشان حال ہے. عید کے اس مبارک موقع پر ہم اہل عالم کو، دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی. اس کائنات میں اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی. ان مخلوقات میں اللہ پاک نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا. ہمارے آقا، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ یہ پوری کائنات اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، کائنات کی بڑی سے بڑی مخلوق کو اللہ پاک نے انسانوں کی خدمت پر مامور کیا اور انسان مخدوم ہے اور ساری دنیا اس کے خادم ہے. ایسے حالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انسانوں کے جیسے اعمال آسمان پر جائیں گے اللہ پاک کی طرف سے ویسے ہی فیصلے زمین پر اتارے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں ایک نظام ہے جسے ہم جزا اور سزا کا نظام کہہ سکتے ہیں. انسان کی خواہشات، انسان کا نفس اسے برائی کی طرف بلاتا ہے. شیطان اسے بدی کے، گناہوں کے راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکی کے راستے کی طرف بلاتا ہے. وہ انسان جو اللہ کے پیغام کو مان کر کے، اللہ کے پیغام کو سن کر کے اطاعت کے راستے پر چلتے ہیں اور نیکی کے راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. وہ لوگ جو نفس اور خواہشات کے راستے پر چلتے ہوئے گناہوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے لیے عذاب اور پکڑ کا سبب بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جزا اور سزا کا ایک نظام بنایا ہے. نیکی کرنے پر اللہ جزا دیتے ہیں اور گناہوں کے راستے پر چلنے پر اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے.
اور بے شمار کوتاہیوں کو اور بے شمار گناہوں کو، نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے گناہوں کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کو ناراض کیا ہے، اگر ہر نافرمانی پر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرنے لگے تو پھر ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا کا ایک نظام ہے جسے جزا اور سزا کا نظام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، لیکن جب بندے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، نافرمانی کے راہ پر چلتے ہیں، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے حالات آتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ یہ دنیا اللہ پاک نے انسان کے لیے امتحان کی جگہ بنائی۔ ایک انسان کو اللہ نے نیکی اور بدی کرنے کا اختیار دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے چاہے تو نیکی کے راستے پر چلے، اپنی مرضی سے چاہے تو گناہوں کے راستے پر چلے۔ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے۔ کچھ چیزوں میں بندہ مجبور ہے، جیسے زندگی اور موت، کہ انسان اپنی مرضی سے جب تک چاہے جیے اور جب مرنا چاہے مر جائے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ امیر بننا چاہے تو امیر بن جائے اور غریب رہنا چاہے تو غریب رہے۔ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہنا چاہے تو صحت مند رہے، اور اگر بیماری میں مبتلا ہونا چاہے تو پھر بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ عزت اور ذلت اپنی مرضی سے حاصل کر لے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہیں، لیکن نیکی اور بدی کا اختیار اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم ماں کے پیٹ میں تھے، وہ بھی ایک عالم تھا، اور ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، جہاں اللہ نے ساری روحوں کو پیدا فرما کر یہ پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے برجستہ کہا تھا بلا، کہ ہمارے پروردگار آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کون ہمارا رب ہو سکتا ہے؟ تو ایک عالم ارواح تھا۔ ہماری روحوں کی پیدائش کے بعد اللہ نے جب تک چاہا ہم عالم ارواح میں تھے، اور جب اللہ نے چاہا تو عالم ارواح سے منتقل ہو کر کے ہم ماں کے پیٹ میں آئے، اور ماں کے پیٹ میں جب تک رہنا اللہ نے مقدر کیا تھا ماں کے پیٹ میں رہے، اور ماں کے پیٹ سے پھر ایک وقت آیا ہم اس عالم دنیا میں آئے، اور یہ بھی عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں بھی ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں رہنے کا ایک زمانہ تھا، جس طرح عالم ارواح میں رہنے کا ایک زمانہ تھا، جب وہ زمانہ مکمل ہو گیا تو ہم اس دنیا میں آ گئے۔ تو یہ دنیا بھی عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں بھی کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر کسی کو یہاں ہمیشہ کی زندگی اللہ پاک عطا فرماتے تو اس کے حقدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اللہ نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنایا تھا، لیکن ایک وقت آیا اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے آپ بھی اس دنیا سے اللہ کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے۔ اس دنیا کے بعد جو دنیا آنے والی ہے، جسے قبر کا زمانہ اور عالم برزخ کہتے ہیں، وہاں قیامت تک رہنا ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا اور یہ دنیا قیامت سے دوچار ہوگی، اور اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب جو ہے زندہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں پہنچیں گے، حساب و کتاب ہوگا، نیکی کرنے والوں کو جزا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جنہیں اللہ نوازے گا اپنی رحمتوں سے، مغفرتوں سے، اللہ انہیں جنت کا ٹھکانہ عطا کرے گا۔ انسان جنت میں ایمان کی بدولت اللہ کے فضل سے جائے گا، لیکن جنت میں اسے درجات اس کے اعمال کے سبب ملیں گے۔ جس کا جیسا عمل ہوگا اللہ پاک اسے ویسا ہی درجہ عطا کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن جس نے زندگی میں قرآن پاک کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اور پھر اللہ کے حکموں پر عمل کرتا رہا، وہ جب اس دنیا سے اللہ کی جوار رحمت میں پہنچے گا اور اللہ پاک
اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے تو اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ تو قرآن پاک پڑھتا جا، جنت کے درجات طے کرتا جا، تیری بلندی اور تیرے رتبے کی انتہا وہاں ہوگی جہاں تو قرآن پاک پڑھتا پڑھتا رک جائے گا۔ تو جنت کے اندر داخلہ تو اللہ کے فضل سے ملے گا، لیکن جنت میں درجات انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ملے گی۔ اللہ فضل فرمائے گا، نیکی کی راہ پر چلنے والے صاحب ایمان جنت میں جائیں گے، اور ایمان سے محروم کفر اور شرک کرنے والے اور وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں اللہ کو ناراض کر کے گناہوں کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ چاہے گا تو انہیں جہنم میں ڈالے گا، اور جب تک وہ گناہوں سے پاک و صاف نہیں ہو جائیں گے وہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ پاک پھر گناہوں سے پاک و صاف ہونے کے بعد انہیں جنت کا ٹھکانہ عطا کرے گا۔ آج اس موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر تاریخ عالم پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ چیز نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ اللہ کا ایک نظام ہے جسے جزا اور سزا کا نظام کہتے ہیں۔ دنیا میں حالات بلا وجہ نہیں آتے، حالات آنے کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے۔ ایک بات اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے یا مسلمان ہونے کی وجہ سے مصیبتیں نہیں آتی، مصیبتیں نافرمان ہونے کی وجہ سے آتی ہیں۔ ورنہ تاریخ عالم پر آپ نظر ڈالو گے تو یہ چیز تمہیں نمایاں طور پر ملے گی کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا، نیکی کی راہ پر چلتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انہیں راحت، چین و سکون اور اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کو ناراض کر کے نافرمانی کی راہ پر چلتے رہے، ان پر اس دنیا میں عذاب آیا۔ مثال آپ اگر دیکھیں گے تو ابلیس ہے جو شیاطین کا جو ہے سرخیل ہے، اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی تھی کہ روئے زمین کا کوئی چپا اس کے سجدوں سے خالی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں میں شامل کیا، عزازیل نام دیا، لیکن جنت میں رہتے ہوئے جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ نے بنوایا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کا مجسمہ بنایا جائے، اور پھر اللہ نے ان میں روح ڈال دی۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زندگی عطا کی تو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، اور اس انکار کی وجہ سے اللہ پاک نے جب اسے فرشتوں میں شامل کیا تھا اسے نکلنے کا حکم دیا۔ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر میری لعنت قیامت کے دن تک، بدلے کے دن تک ہوتی رہے گی۔ ابلیس اپنی عبادتوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں نوازا گیا تو وہ فرشتوں میں شامل کیا گیا، لیکن جب اس نے نافرمانی کی تو پھر اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا۔ آپ دیکھو گے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی تھی، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے جن کے حصے میں سعادت لکھی تھی انہوں نے ایمان قبول کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 70 لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، اور پوری قوم نافرمانی پر تلی ہوئی تھی، اور نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئی، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانا شروع کی تو بستی کے لوگ آ کر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہاں کہاں سمندر ہے، یہاں کہاں دریا ہے جو تم کشتی بنا رہے ہو اور کشتی چلاؤ گے۔ اللہ پاک کا حکم تھا کہ ان کے کسی سوال کا جواب نہ دیا جائے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب کشتی مکمل ہو گئی اور قوم اپنی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ پاک کا عذاب آیا، اور پھر زمین اور آسمان دونوں طرف سے، آسمان سے بارش ہونے لگی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ تنور جہاں آگ دہکا کر کے روٹیاں بنائی جاتی ہیں اس میں سے بھی پانی ابل رہا تھا، اور پھر اللہ پاک نے سب کو غرق کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ جب میرا عذاب آئے گا تو تمہیں صبر کرنا ہے، تمہیں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے، دعا نہیں کرنی ہے، منع کر دیا گیا۔ اور وہ وقت آیا کہ نوح علیہ السلام کی پوری قوم، جس میں ان کا سگا بیٹا بھی تھا، نافرمان تھا، اللہ کا عذاب آیا اور یہ پوری قوم غرق کر دی گئی۔ نوح علیہ السلام نے بشری تقاضے کے پیش نظر پدری شفقت سے مجبور ہو کر کے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹے کشتی میں آ جاؤ، تو بیٹے نے کہا تھا کہ نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور یہ بلندی مجھے غرق ہونے سے بچا لے گی۔ تو اللہ پاک کی طرف سے آیا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے فیصلے سے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو بچا نہیں سکے گی۔ بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ کا عذاب قوم ہود پر آیا۔ یہ وہ قوم تھی جو یہ کہا کرتی تھی کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون۔ اللہ تعالیٰ نے تن و توش جو عطا کیا تھا وہ کھجور کے درختوں کی طرح بلند و بالا تھا اور اسی کی مناسبت سے چوڑا تھا۔ اتنے بلند و بالا قد و قامت کے لوگ تھے، انہیں اپنی قوت پر ناز تھا۔ کہنے لگے من اشد منا قوہ۔ جب اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرانا چاہا تو وہ یہ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ نے ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا نہیں کیا، اتنے طاقتور لوگ تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا تو ہوا پر مامور جو فرشتہ تھا اسے اللہ نے حکم دیا کہ ہوا کے خزانے میں سوراخ کرو۔ تو اس فرشتے نے اللہ سے پوچھا تھا کہ بیل کے نتھنے کے برابر سوراخ کروں یا کم؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہاتھ کی کانی انگلی کے برابر سوراخ کرنے کے لیے کہا گیا، اور اتنا سوراخ ہونے کے بعد جب اس سے ہوا نکلی تو وہ ہوا اتنی تیز و تند تھی کہ اتنے طاقتور، اتنے قد و قامت رکھنے والے لوگ ہوا میں تنکوں کی طرح اڑ کے تھے، اور اللہ نے انہیں زمینوں پر پٹک پٹک کر کے مارا۔ آتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب وہ مر گئے تو زمین پر ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے درخت اکھڑ جاتے ہیں تو ان کے تنے زمین پر جس طرح پڑے ہوتے ہیں اسی طرح یہ پڑے ہوئے تھے۔ آپ حضرت سمود کو، حضرت قوم سمود کا حال، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھو گے کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اللہ پاک نے ان پر بھی عذاب بھیجا۔ قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، ان کے اوپر عذاب آتا رہا۔ فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، شداد ہے، اللہ کا عذاب آتا رہا۔ ہر زمانے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں پر دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں عذاب ملے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے کذالک العذاب، دنیا میں عذاب آیا تو فرمایا کہ ایسا عذاب آئے گا، اور فرمایا ولا عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ آج اس موقع پر عید کے دن ہم لوگ جن پابندیوں سے دوچار ہیں کہ ہمیں عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پر جانے سے روک دیا گیا، اللہ کا گھر رمضان المبارک جیسے مبارک ایام میں ہم لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ نے ہم ایمان والوں پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، حرمین شریفین کے دروازے بند کر دیے گئے، اور پوری دنیا میں عبادت گاہوں کو دروازے بند کر کے تالا لگا کر کے ہم جیسے لوگوں کو اپنے گھر آنے سے اللہ نے روک دیا۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ہمیں عید نہیں منانی ہے، اللہ ہمارے لیے اپنی عبادت گاہوں کے دروازے کھلوا دیں، ہمیں اپنے رب کو منانا ہے، ہمیں اپنے رب کو منانا ہے۔ آج یہ موقع محاسبے کا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اللہ نے 2 دن ہمارے لیے خوشیوں کے بنائے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کا موقع مہینے بھر کے روزے، مہینے بھر کی تراویح، مہینے بھر کی تلاوت
اور صبر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کون روزہ ہے اور کون روزے سے نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ پاک نے خود اس کی جزا دینے کا یا خود کو اس کی جزا ٹھہرایا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ رمضان المبارک کے ان مبارک ایام میں جن لوگوں نے پہلے عشرے میں اللہ کی عبادتوں کا اہتمام کیا، اللہ نے اپنی رحمتوں سے نوازا۔ دوسرے عشرے میں جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی، روزوں کے ساتھ تراویح کے ساتھ اپنے ایام گزارے، اللہ پاک کی طرف سے انہیں مغفرت کا پروانہ ملا۔ تیسرے عشرے میں جن لوگوں نے اللہ کی فرما برداری کی، روزے اور تراویح کے ساتھ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا اہتمام کیا، اللہ پاک نے انہیں جہنم سے خلاصی اور نجات کا پروانہ عطا کیا۔ آج عید کا دن ہے اور عید کے دن یہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے، لیکن آج دنیا میں بسنے والے روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں وہ عید کی سچی خوشیوں سے محروم ہیں۔ اس لیے کہ عید کا دن مہینے بھر کی عبادت و ریاضت کے بعد عید گاہ میں جا کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ جسے واجب قرار دیا گیا ہے اسے ادا کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عید کی صبح ہوتی ہے، ہر گلی کے کونے پر نکڑ پر فرشتے مامور ہوتے ہیں جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ نکلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف جو بڑا نوازنے والا ہے، نکلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر مانگو گے تو جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا، اور تمہاری مانگی ہوئی چیزوں میں جو تمہارے لیے بہتر ہوگی اللہ وہ عطا کرے گا۔ اور اگر اپنی ناسمجھی کی وجہ سے کوئی ایسی چیز مانگ لی، ایسی چیزوں کی دعا کر لی جو دینا مناسب نہیں تھا، تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دوسری کوئی مناسب چیز عطا کرے گا۔ آج عیدگاہ جانے سے ہم روک دیے گئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جزا اور سزا کا ایک نظام اللہ پاک نے بنایا ہے۔ آج ہم پر جو حالات ہیں یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، یہ اللہ کا عتاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں عاجز اور بے بس ہو گئی اور سب ایک زبان ہو کر کے کہتی ہیں کہ کورونا وائرس جیسی بیماری جو وبائی مرض کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، آج تک اس کا کوئی ویکسین ایجاد نہیں کیا جا سکا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب اس کی دوا نہیں ہے تو اب ہمارے پاس ایک ہی سہارا ہے اور وہ ہے دعا۔ ہم دعا سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور دعا ہی ہمارے لیے علاج ہے، اس لیے کہ اللہ ہی شافی مطلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ آج ہماری محرومی کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر جا کر کے یا عیدگاہ پر جا کر کے دعا کرنے سے بھی محروم کر دیے گئے، روک دیے گئے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، منانا ہے۔ اسی کے قبضے قدرت میں پوری دنیا کا نظام ہے۔ اللہ چاہے گا تو کورونا جیسی وبائی بیماری اللہ کے سامنے کوئی حیثیت اور کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ چاہے گا ایک لمحے کے اندر شفا کا فیصلہ کرے گا اور پوری دنیا کے لوگ ایک لمحے میں شفا یاب ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا ہی میں 5 قسم کے عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ جس قوم میں بے حیائی اور فحاشی اور زنا عام ہو جائے گا تو ان میں نت نئی بیماریاں، مہلک بیماریاں وجود میں آئیں گی۔ یہ جو کورونا جیسی بیماری ہے، یہ نئی بیماری کہو یا پرانی بیماری کہو، لیکن جب قوم بے حیائی کے راستے پر چلتی ہے، قوم فحاشی کے راستے پر چلتی ہے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے مہلک نت نئی بیماریاں جن کا نام کبھی نہیں سنا گیا، جس کا علاج لوگوں کے پاس نہیں ہے، ایسی بیماریاں آئیں گی۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कौम नाप तौल में कमी करने लगेगी, हुकूक की अदायगी में कोताही करने लगेगी, तो अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत कर दे। आज आप देख लीजिए पूरी दुनिया में जालिम बादशाहों का तसल्लुत है, और तसल्लुत भी ऐसा है कि उन्होंने हमें घर से निकलने से महरूम कर दिया, हमें पाबंद कर दिया कि हम अपने घरों में रहें, और पाबंदी भी ऐसी कि तमाम इबादत गाहें बंद कर दी गई। हम मुसलमान ही मस्जिदों से रोक दिए गए ऐसा नहीं, हर कौम जो है अपनी इबादत गाहों पर इबादत करने से रोक दी गई। जालिम बादशाहों का तसल्लुत है। तीसरी चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जब मुसलमान ज़कात को तावान और बोझ समझने लगेंगे तो फिर अल्लाह ताला कहत साली और भूखमरी मुसल्लत कर देंगे। आज आप देख लें पूरी दुनिया में इस तरह के हालात हैं कि उन हालात की वजह से लोग इतने मजबूर हो गए कि आज उनके यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं। ईद जैसा दिन है और कितने घराने ऐसे हैं जिन घरों में रहने वाले मर्द कहो, औरतें कहो, मासूम बच्चे कहो, भूखे हैं, जिनके पास पेट भरने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। चौथी चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जब मेरी कौम जब इंसान अहद शिकनी करने लगेंगे तो अल्लाह ताला उन पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देगा। पांचवी चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ना आसान समझा जाने लगेगा तो अल्लाह ताला आपस में ना इत्तेफाकी और आपस के अंदर खाना जंगी के अंदर मुब्तला कर देंगे। आज अगर दुनिया के हालात पर नज़र डाली जाए तो ये चीज़ बिल्कुल नुमाया तौर पर नज़र आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया वो बिल्कुल बरहक है। ईद के इस मुबारक मौके पर हम ईदगाह पर नमाज अदा करने से रोक दिए गए। हमने घरों में ईद का दुगाना अदा किया। हमने छोटी तादाद के अंदर चंद नफरी लोगों पर हमने मस्जिदों में जो है ईद का दुगाना अदा किया। ये अल्लाह ताला का अजाब है। हमें अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए, तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह ताला बड़े रहीम व करीम है। बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 10 कदम बढ़ते। बंदा अल्लाह की तरफ चलता है तो अल्लाह की रहमत उस बंदे की तरफ दौड़ करके आती। हदीस पाक में आता है कि बंदा मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है तो अल्लाह एक बा यानी उससे कई गुना ज़्यादा उसकी तरफ बढ़ते। बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह की रहमत उसका इस्तकबाल करती है। मैं इस मौके पर यह पैगाम देना चाहूँगा कि आज जिस वबाई बीमारी कोरोना से हम लोग मुतासिर हैं और पूरी दुनिया इसके लपेट में है, ये अल्लाह का अजाब है। और पूरी दुनिया की तमाम तरक्कियात के बावजूद हुकूमतें आजिज़ और बेबस हो चुकी हैं और कुदरत के सामने घुटने टेक करके इस बात का इजहार करने पर मजबूर हो चुकी हैं कि अब जो करेगा आसमान वाला करेगा। ये तो हमारा पहले से अकीदा है कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसलिए मैं तमाम ही अहले ईमान से ये अपील करूँगा कि जब इस बीमारी की दवा नहीं है तो हमारे लिए दुआ ही सबसे बड़ा सहारा है, हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमें अल्लाह की तरफ रुजू हो करके दुआ करनी चाहिए। ईद का ये मुबारक मौका है। हमारा शहर मालेगांव कोरोना जैसी बीमारी से इस हद तक मुतासिर है कि 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक 1 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल 2019 में 285 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन 2020 में 1 मार्च से 30 अप्रैल तक लगभग 1000 लोग मालेगांव में मौत से दो चार हुए। ये कारपोरेशन की नाअहली और उनके मिसमैनेजमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों के बंद होने की वजह से ये तो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं। दर हकीकत ये अल्लाह पाक की तरफ से पकड़ कहो, अल्लाह का अजाब कहो। मालेगांव कोरोना जैसी बीमारी से इस हद तक मुतासिर हुआ कि हम लोग बेबसी महसूस करने लगे और हमारे लिए असबाब वसाइल मेन पावर की कमी ये सब कुछ रही। इन हालात से हम लोग गुज़र रहे हैं। ऐसे वक्त में जिन लोगों के घरानों में मौत हुई है और इन 2 महीनों के अंदर उनके ख़ानदान के सरपरस्त बुज़ुर्ग, ख़ानदान के बड़े या उनके महबूब तरीन लोग मौत से दो चार होकर के अल्लाह की जवार रहमत में चले गए। हमारे शहर की बड़ी बड़ी शख्सियतें
चंद घंटों के अंदर मौत से दो चार हो कर के अल्लाह की जवार रहमत में चले गए। ऐसे तमाम लोग जिनके घरों पर इस तरह के हादसात पेश आए, मैं उन्हें ताज़ियत मसनूना पेश करता हूँ, तसल्ली के अल्फाज पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके हसनात को कबूल फ़रमाए। जाने अनजाने में जो कोताहियाँ हो गई हों, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से दरगुज़र का मामला फ़रमाए। और जो लोग बाक़ायदे हयात हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि हम अल्लाह की तरफ रुजू हों, दुआओं का एहतमाम करें और अल्लाह की इताअत व फर्मा बरदारी के रास्ते पर चलें। हमारी इताअत व फर्मा बरदारी हमें दुनिया में भी इंशाअल्लाह सुरखरू करेगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह का कुर्ब और हमेशा की कामयाबी नसीब होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।